سوسائٹیز اور کلبز بڑا کچھ سکھاتے رہے. صبح کی لپے آتی بہت بڑا میسیج ہوتا تھا, یہ کہیں گواچ گیا, یہ گم گیا, اس کو واپس لٹانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, اور پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور یہ میرے لیے میرا ایک ڈریم تھا اور میرا خواب تھا کہ میں ان سے ملوں اور ان کا انٹرویو کروں, جو کہ آج پورا بھی ہوا. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. جناب علی, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی. اور سب سے جو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا ان کے حوالے سے کہ یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو اگر آپ میسج میں نے کیا, ان کو سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کسی کو میسج کریں تو آپ کو میسج سین بھی نہیں کریں گے, ایون کہ رپلائی بھی نہیں کریں گے. رپلائی تو بڑی دور کی, سین بھی نہیں کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب جو کہ جن کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ٹائم لینا یا ان سے ملنا ایک بڑی بات ہے. اور میں نے ان کو میسج کیا اور ان کا ودن 1 or 2 اور ان کا مجھے رپلائی آیا کہ بیٹا آپ نا نومبر کے اینڈ پہ انٹرویو کر لیجیے گا, میں بالکل اویلیبل ہوں گا. اور بالکل نومبر کے اینڈ پہ ان سے میں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. سر, اتنی عاجزی, اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے. بھٹی صاحب, یہ کوئی کلیہ نہیں ہے, بڑوں کے رپلائی رہتے ہیں, تو اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی ہمارا تو گلہ ہے, شکوہ ہے, ہمیں تو رپلائی نہیں کیا. سر ہمیں تو کوئی کلیہ نہیں ہے اس میں. جو اویلیبل ہو سکتا ہے, جو میں کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں, لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارے انٹرویوز کنڈکٹ کروا سکتا ہوں, میں سب کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہوں. یقینی بات ہے, ترجیحات ہیں. بالکل. اور کیونکہ آپ سے کافی عرصے سے یہ کمیونیکیشن چل رہی تھی, میری کوشش تھی میں اس کو ممکن بنا پاؤں. تو یہ کوئی اس میں کوئی دعویٰ نہیں عاجزی کا یا کسی بڑا انسان ہونے کا. یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کر سکیں وہ کر دیں. اور میں نے یہ جملہ ہمیشہ کوٹ اب میں کرنے لگ پڑا ہوں کہ میں مجبور ہوں, مغرور نہیں ہوں. جو میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سر, آپ ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. خود کس بات سے موٹیویٹ ہوئے کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بن گئے؟ تعلیم آپ نے حاصل کی, خواب کیا تھا آپ کا؟ بھٹی صاحب, 2 طرح کے ٹیچرز میں نے زندگی میں دیکھے. ایک وہ ٹیچرز تھے جو ہمیں اسکول میں, اکیڈمی میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اور وہ ہمیں رٹے بھی لکھواتے تھے, ہمیں یاد بھی کرواتے تھے. وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا یہ بھی کہتے تھے, نوٹس دے دیتے تھے, سلائیڈیں چلاتے تھے. ہم بڑے مجبور ہوتے تھے. ان میں سے آٹے میں نمک ہوں گے جن کی رسپیکٹ دل سے ہم کرتے تھے. رسمن تو سب کی کر لیتے تھے, لیکن آٹے میں نمک تھے جن کے اخلاق, جن کے رویے, جن کے کردار سے ہم متاثر ہو کے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. ایک بڑی تعداد تھی ان ٹیچرز کی. ایک وہ ٹیچرز تھے جو ہمارے کلاس ٹیچرز نہیں تھے. یہ ٹیچرز ہمیں, ان کی کتابیں ملیں, ان کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, ان کو ہم نے سنا, کئیوں کی آڈیوز سنی, اور دل کرنے لگ پڑا کہ ان کا ادب بھی کیا جائے, ان کی بات بھی فالو کی جائے. یہ اشفاق صاحب تھے, یہ واصف علی واصف صاحب تھے, یہ سب بڑے نام تھے جن سے کئیوں سے ملاقاتیں بھی میری نہیں تھیں. تو مجھے پتہ لگا کہ ایک یہ بھی ٹیچنگ ہے جس میں آپ سامنے والے کا شوق ایسا جگاتے ہیں کہ سامنے والا سیکھنے لگ پڑتا ہے. یہ بھی ایک ٹیچنگ ہے جس میں نمبر نہیں مل رہے ہوتے, جس میں وائوا نہیں ہوتا, جس میں آڈٹ نہیں ہوتا, جس میں حساب کتاب نہیں ہوتا, لیکن سامنے والے کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں. سبحان اللہ. آپ اگر موٹیویشنل اسپیکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ٹیچر ہوں بنیادی طور پہ. موٹیویشنل اسپیکر تو ایک ٹائٹل دنیا لگا دیتی ہے. ہر وہ بندہ جو دوسروں کو امپاور کر سکتا ہے, موٹیویٹ کر سکتا ہے, خیر بتا سکتا ہے, اس کو موٹیویشن اسپیکر لوگ کہنے لگ پڑتے ہیں. بنیادی طور پہ میں استاد ہوں. میرا سبجیکٹ تدیر سائنس کے سبجیکٹ رہے ہیں, میتھ, فزکس, کیمسٹری میں پڑھاتا رہا ہوں. ابھی بھی میرا ہوم ٹاؤن جہاں پر میں رہتا ہوں, گلشن راوی, وہاں پر ہزاروں ایسے بچے ہیں جو میرے شاگرد ہیں, انہوں نے میرے سے پڑھا ہوا. اور بعد میں یہ سبجیکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ویلیوز کا, ایتھکس کا, اخلاقیات کا, یہ ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے آ گئی اور ان کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا. سر, ہمارے معاشرے میں نا نوجوانوں میں بے بسی بڑی پائی جانے لگ پڑی ہے, یعنی کہ مایوسی بہت پائی جانے لگی. ایک عام سی بات ہو گئی ہے مایوس ہونا کسی بھی معاملات میں. سمپل میں ہی ہوں, اگر کسی بھی کوئی میں اسٹیپ کوئی لے رہا ہوں تو ہلکا سا لڑکھڑا گیا ہوں تو میں ختم کر دوں گا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارا معاشرہ ایسا ماحول, سوسائٹی ایسی جنریٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ غلامی میں اراؤنڈ اباؤٹ رہتے ہیں ہم؟ بیٹا, ہر وہ بندہ جس کا مستقبل ہے اور مستقبل پہ یقین ہے وہ پر امید رہتا ہے. ہر وہ بندہ جس کو اپنے مستقبل پہ یقین نہیں ہے اس میں ہوپ نہیں ہوتی. امید پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ کو اپنے کل پہ یقین ہوتا ہے, جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ایک آنے والا وقت ہے جس کو میں نے دیکھنا ہے, اور آنے والے وقت کے اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہیں, آنے والے وقت میں خیر آنی ہے. یہ پورے کا پورا اعتماد اور یقین آپ کو مثبت کر دیتا ہے. اور جب بھی یہ یقین آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ نا امید ہوتے ہیں. سوسائٹی کی بدقسمتی ہے
اس سوسائٹی میں انسیکیورٹی، انسرٹنٹی، طنز مذاق، نگیٹیوٹی بڑھ گیا. یہ بڑھنے کی وجہ سے نا امیدی بڑھی ہے. اگر یہ کم ہو جائے تو یہ نا امیدی مینیج ہو سکتی ہے. آج کل ہماری یونیورسٹیز میں جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں یونیورسٹی کا ماحول تو ہمیشہ ہی یونیورسٹی ہوتی ہے اور ماحول ایسا ہی ہوگا. پڑھانے والے ایک بڑا عجیب ٹرینڈ آیا ہے کچھ سالوں میں، نمبر ڈگریز اور جی پی ایس تک رہ گئے. کسی زمانے میں اسکول کالج یونیورسٹی کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، غیر نصابی ایکٹیویٹیز بڑا کچھ سکھاتی تھی. سوسائٹیز اور کلبز بڑا کچھ سکھاتے تھے. صبح کی لپے آتی بہت بڑا میسیج ہوتا تھا. یہ کہیں گواچ گیا، یہ گم گیا. اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت ہے. ہم نوجوانوں میں، طالب علموں میں، یعنی کہ والدین کا یہ سسٹم ہے کہ میٹرک میں، انٹر میں، یعنی کہ مارکس اگر 900 یا 1000 آنا ہے تو بچے کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. دیکھیں ہر بچہ پڑھنے والا بچہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس کو ٹیچر اچھے نہیں ملے ہوتے، بعض اوقات اس کو پڑھانے والا اچھا نہیں ملتا، اور اس وجہ سے نا امیدی ہوتی ہے اس میں. اگر بچے کو اچھا استاد مل جائے، میرے ہر وہ مضمون میرا آج بھی کمزور ہے جس مضمون میں مجھے اچھا استاد نہیں ملا. اگر اچھا ٹیچر مل جائے، اچھا گائیڈ کرنے والا مل جائے تو بچے خود بخود پڑھنے لگ پڑتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لازم نہیں ہے صرف نمبروں سے بات بنے، سکلز دے دیں بچوں کو، ہنر دے دیں. آج آئی ٹی کا، ای کامرس کا یہ جدید زمانہ آ چکا ہے، تو بچوں کو جدید ٹیکنیکس دیں، ان ٹیکنیکس کے ذریعے وہ آگے چلیں. شکریہ جناب، بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی قاسم علی شاہ صاحب کی. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. میرا پاکستان. اللہ حافظ.